ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ تھوڑی آواز شکر دیں۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سنتے سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پاک کلام کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث۔ پھر سنیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے، اور بناتے ہیں اس کو مذاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب۔ آج کی اس پاکیزہ نشست کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ لقمان کی 6 نمبر آیت کریمہ کے اندر لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، پہلے نمبر پر۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ بدقسمت جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب، وہ کون لوگ ہیں؟ جو خریدتے ہیں لہو الحدیث۔ ان دونوں باتوں کو اللہ کی توفیق سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سب سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے اندر لہو الحدیث سے کیا مراد ہے۔ چونکہ معاملہ حساس ہے، قرآن کریم کا معاملہ ہے، اللہ کی پاک کلام کا معاملہ ہے، تو اس لیے کسی چھوٹی موٹی شخصیت سے نہیں پوچھیں گے، کسی عام عالم دین سے، مفتی صاحب سے نہیں پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں
اس شخصیت سے کہ جو ایک جلیل القدر ہستی اولین صحابہ کرام میں سے، علماء صحابہ کرام میں سے، فتویٰ دینے والے صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، عام شخصیت نہیں ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ذکر ہوا کہ خریدتے ہیں لہو الحدیث، اس سے کیا مراد؟ وہ بات سادی بھی بیان کر دیتے تو بڑی اتھینٹک تھی، لیکن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا، جواب کیسے دیا؟ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ چونکہ یہ تفسیر کا مسئلہ ہے تو پوچھتے ہیں اس شخصیت سے، جو پہلی شخصیت تھی اس کا نام نامی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اس سے مراد گانا ہے۔ دوسری شخصیت سے پوچھتے ہیں، وہ شخصیت جس کے لیے کسی عام عالم دین نے دعا نہیں کی، کسی عام اللہ کے ولی نے دعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام نے، کہ یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور اس کی دین کی سمجھ میں دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے علم میں برکت دے دے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں اس سے مراد گانا سننا اور گانا بولنا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا سننا اور گانا بولنا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ یہ جو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لیکن یہ عذاب دنیا میں بھی ملنے والا ہے۔ آخرت تو سمجھتے ہیں نا بہت دور ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ عذاب ملنے والا ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے 1500 سال پہلے، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سیکون فی آخر الزمان حسف و قذف و مسخ قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہرت المعازف والکینات۔ 1500 سال پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا، آخری دور کے اندر ضرور ایسا ہوگا، ایبسلیوٹلی اس میں شک شبے کی گنجائش رتی برابر بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ فرمایا 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ پہلا عذاب خسفن، زمین کے اندر دنسایا جانا، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں جو ہیں وہ کولیپس ہو جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی، بڑے بڑے پلازے جو ہیں وہ عمارتیں زمین بوس ہو جائیں گی، زلزلے آئیں گے پے در پے۔ دوسرا عذاب آئے گا وقذف، پتھروں کی بارش ہوگی،
سعودی عرب میں پچھلے دنوں اولے پڑے تو اتنے موٹے ہوں گے، اتنے موٹے ہوں گے، چٹان کا ہوگا، آدھ پاؤ کا ہوگا، بے شمار گاڑیوں کی فرنٹ جو سکرینیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں۔ موبائلوں کے اوپر لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ بھائی وہ تو چٹان کا آدھ پاؤ کا ہے، اللہ نہ کرے اگر 15-20 من کے پتھر برسنے شروع ہو جائیں، ذرا تصور کریں کتنی بربادی ہوگی، کچھ شے بچے گی؟ لیکن میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ضرور ایسا ہوگا، ضرور ایسا ہوگا۔ تیسری نشاندہی کی میرے پیغمبر اسلام نے، وَمَسْخٌ، چہرے مسخ ہو جائیں گے، شکلیں جو ہیں وہ بندروں کی طرح، سوروں کی طرح ہو جائیں گی۔ اور میں ضرور ایسا ہوگا۔ ٹائم کم ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، ویسے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میڈیا کا دور ہے، اللہ نہ کرے کسی کی شکل گدھے کی طرح، سور کی طرح، کتے کی طرح ہو جائے تو ساری دنیا کا میڈیا اس کے گھر پہنچا ہوگا، ساری دنیا کے اوپر یہ خبر نشر ہو رہی ہوگی، ہر بندے کے موبائل کے اندر اس کا کلپ ہوگا کہ اس قوم کی، اس علاقے کی شکلیں مسخ ہوگی۔ کتنا تماشا لگے گا بھائی، کتنی بدنامی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر اسلام نے ایسا ضرور ہوگا۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ اب جب صحابہ کے سامنے رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیارے پیغمبر اسلام نے یہ پیشین گوئی کی ہوگی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی حیرانگی کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ وَمَتَىٰ ذَٰلِکَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ذرا ساتھیوں سے التماس ہے، ذرا ایک ہی مرتبہ آگے ہو جائیں، ذرا صفوں کے درمیان ہو جائے، بعد میں سب سیدھی کر لیں گے۔ قریب ہو کے بیٹھا کریں، جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے اللہ اپنی رحمت کے اتنا قریب کرے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے آنا پڑے تو ہو جایا کریں، کشادگی پیدا کریں، قرآن کریم کا حکم ہے یہ۔ خالی جگہ پر کریں، آگے ہو جائیں، جو باہر والے ساتھی ہیں وہ سارے اندر تشریف لے آئیں، ایک ہی مرتبہ آگے ہو جائیں، صف کے درمیان بیٹھیں، آگے ہو جائیں، بعد میں صف سیدھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے ڈیٹ نہیں بتائی، سن نہیں بتایا، ڈیٹ نہیں بتائی، سن نہیں بتایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے 2 میرے چونکہ اس موضوع کے مطابق ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ 2 نشانیاں جب آپ سنیں گے اللہ کی قسم آپ یوں محسوس کریں گے جیسے پیارے پیغمبر اسلام نے سن تو نہیں بتایا، ڈیٹ تو نہیں بتائی، لیکن آپ محسوس کریں گے جیسے وہ 2023 کی بات ہو رہی ہے، 2023 کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اذا ظہرت المعازف والکائنات، جب، اللہ اکبر، میں نے کیوں کہا کہ آپ کہیں گے کہ یہ 2023 کی بات ہو رہی ہے؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ تینوں قسم کے عذاب ضرور آئیں گے۔ کس وقت آئیں گے؟ اللہ اکبر، جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گے، آلات موسیقی پھیل جائیں گے جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ مجھے تفصیل تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آلات موسیقی کہاں پھیلے ہوئے ہیں، گانے والیاں کتنی عام ہیں، یہ تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں۔ الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا، کوئی دفتر، دکان، کارخانہ۔ او بھائی ہماری تو میوزک کے بغیر آئس کریم نہیں بکتی، ہمارے تو ریڈی والے کے پاپڑ نہیں بکتے میوزک کے بغیر، میوزک کے بغیر تو چاند گاڑی نہیں چلتی، گھروں میں بیبیاں کام نہیں کرتی، ڈرائیور سے ویگن نہیں چلتی۔ میں گجرات جا رہا تھا، فرنٹ سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میری گھر والی ساتھ بیٹھی تھی، اس کی گود میں بچی تھی، گھر والی نے برقع پہنا ہوا تھا، فرنٹ سیٹ میں بیٹھا، میرا کندھے سے کندھا لگا ہوا تھا ڈرائیور سے، بائی پاس پار کیا، اس نے گانے لگا دیا، بچی پیدا ہوئی تو میں نے
تہیہ کیا ہوا تھا کہ اس بچی کے کان میں اللہ کی توفیق سے ساری زندگی گانے کی آواز نہیں آنے دینی۔ اللہ سب کی بچیوں کی حصوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ ڈرائیور نے گانا لگا دیا۔ ان کی مینٹلٹی کا چونکہ تجربہ ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا بند کرو، میں نے اس کا رویہ چیک کیا، میں نے اس کے کان میں بالکل آہستہ سی آواز میں بڑے احترام کے ساتھ کہا، بڑے احترام کے ساتھ میں نے کہا محترم ذرا مہربانی فرمائیں ذرا آواز آہستہ کر دیں۔ جب میں نے کہا نا آواز آہستہ کر دیں، اس نے یوں بریک ماری زبردست زور سے، اجاڑ بیابان میں جگہ گاڑی کھڑی کر کے میں نے کہا تھلے اتر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بیوی میرے ساتھ تھی، برقع پہنا ہوا تھا، میں نے کہا اسے شرم نہیں آئی، مسلمان آدمی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ پیچھے جو ہجوم بیٹھا تھا 18 سواریوں کا، اہل حدیث اہل سنت، اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولا۔ کوئی غیرت کر بھائی، کوئی شرم کر، برقعے والی عورت ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بولا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سوچا کہ میں کیا کروں، پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ قتل و غارت ایسی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، اور اس قدر بے حسی جس کی حادی کوئی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کسی مارکی کے اندر چلے جائیں، کسی میرج ہال کے اندر چلے جائیں، جاتے ہی میوزک لگا ہوگا۔ اور دکھ والی بات یہ ہے کہ وہاں بھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہیون کیسل میں نکاح کے لیے میں گیا، میرے جانے سے پہلے تقریباً 1000 بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے جانے سے پہلے 1000 بندہ تقریباً بیٹھا ہو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ 1 منٹ تقریر اوپر ہو جائے نا جی، 1 منٹ، ہاں مولوی صاحب تھی ویلے ہو، اساں کم جانا ہے، 1 منٹ جماعت اوپر ہو جائے، درس اوپر ہو جائے۔ لیکن وہاں تو گھنٹوں کے حساب سے بندے بیٹھتے ہیں، 2-4 بوٹیوں کی خاطر کوئی نہیں بولتا۔ جب میں دروازے کے پاس گیا تو میوزک لگا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ واپس چلا جاؤں، یا واپس جانے میں بڑی پرابلم ہے۔ پھر کہتے جی دیکھو مولوی صاحب آئے کوئی نہیں وعدہ کر کے جی۔ میں اندر گیا، میں نے کہا کہ ایک شرط پہ آؤں گا، بند کریں اسے۔ بند ہو گیا جی، 1 منٹ لگا، بند ہو گیا۔ وہ اندر میں گیا، داڑھیوں والے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خطیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں جی بڑا خوشی ہوئی، آج بڑی سنت تازہ ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی یہ چھت گر جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس قدر خوف آ رہا تھا۔ آپ سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات لمبی نہ ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جن کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو وہ حکومتیں شامل ہیں جو اس گانے بجانے کو پروموٹ کرتی ہیں، عام کرتی ہیں، اس کی سرپرستی کرتی ہیں۔ پھر وہ ادارے بھی شامل ہیں، میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں جو اسے ہوا دیتے ہیں، اسے عام کر رہے ہیں، اور وہ ادارے بھی شامل ہیں کہ جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سکولوں کے اندر یہ پچھلے دنوں مقابلہ ہوا، کوکا کولا والوں نے کرایا، راک سٹار، کوک سٹار، سارے سکولوں کے اندر انہوں نے کون اچھا گانا بولتا ہے، بچہ انڈر 19 کون اچھا گانا بولتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کا اسے چکر لگوایا جائے گا جو سب سے اچھا گانا بولے۔ پروموٹ کرتے ہیں، یہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔
پھر کتنی بدنصیبی ہے، وہ اسکول والے بھی شامل ہیں اور وہ گھر والے بھی شامل ہیں جو فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں وہاں میوزک کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، گانے کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، کلاس لگتی ہے باقاعدہ۔ اور وہ والدین بھی شامل ہیں جو بچے کو خرید کے دیتے ہیں، میں یشتری لہو الحدیث، جو گانے بجانے کا سامان خرید کے دیتے ہیں، وہ موبائل کی شکل میں ہو، ٹیب کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو۔ آج سے چند سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ میری اس بات کے اتفاق کریں گے، اس قدر قدریں تبدیل ہو گئیں کہ چند سال پہلے 9th 10th کلاس میں بچہ جو 50% 60% نمبر لیتا تھا، ٹاپ کلاس، 50% 60% ٹاپ کلاس، اس کے دادا ابو، تایا ابو، چاچو، ایک بڑی ساری ویڈیو گیم ہوتی تھی چائنا کی، اتنی بڑی، 70 روپے کی آتی تھی، وہ لا کے اسے دیتے تھے تحفہ پاس ہونے کی خوشی میں۔ وہ بچہ پھولے نہیں سماتا تھا، سب کو دکھاتا تھا کہ یہ میرے دادا ابو نے مجھے تحفہ دیا، میرے نانا ابو نے تحفہ دیا، چاچو نے، تایا نے تحفہ دیا۔ لیکن کیا وجہ بن گئی میرے بھائیوں؟ یہ 9th 10th کے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، نرسری کلاس کا بچہ پاس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نانا نے، دادا نے، تایا نے یہ ٹیب مجھے دیا ہے، پاس ہونے کی خوشی میں یہ موبائل دیا ہے۔ اس پہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، آگے کہتے ہیں کہ بچہ داخل کرانا ہے، میں نے تھوڑا سا انٹرویو لیا، میں نے کہا حفظ کرانے کا موڈ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے تو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا شاید اس کے لیے دقت ہوگی ذرا حفظ میں، شعبہ حفظ میں دقت ہوگی ذرا۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس کی زبان توتلی ہے، یہ تھتلاتا ہے، اٹک اٹک کے بولتا ہے، تو قرآن پڑھنے میں دقت ہوگی اسے۔ کہتے ہیں نہیں سلیم صاحب، ان 3 گانے زبانی یاد نے۔ اللہ اکبر، کچھ ساتھی ہنسے ہیں، اللہ کی قسم رونے والی بات، بہت بڑا عالمی ہے کہ کس کام کے لیے آئے ہیں، مثال کیا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا محترم آپ نے بہت کم بتایا، آپ 30,000 کہتے میں تب بھی مان لیتا، یہ اللہ نے اتنا بڑا میموری کارڈ لگا کے بھیجا، اس میں 30 گانے فیڈ کر لیں یا 30 پارے فیڈ کر لیں۔ وہ بچے کا موبائل پکڑا، ننگی فوٹ میں گانے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کے امی ابو کو اطلاع کیسے دوں، پریشان ہوں گے بڑے۔ دوسرے دن اس کی ماں کا فون آ گیا، سلیم صاحب وہ تو موبائل تھے واپس کرو۔ وہ بچہ بڑا ٹینس ہے، وہ تو پریشان ہے بڑا۔ میں نے بچے کو بلایا، میں نے کہا بھائی لے لو جاؤ، میموری کارڈ اس سے نکال لیا، میں نے کہا لے جاؤ موبائل، کل سے نہیں آنا یہاں۔ ماں کہہ رہی ہے بڑا ٹینس ہے، واپس کریں، اس کا مطلب اسے پتہ ہے۔ لیکن جب یہ ماں کی بات میں بتاتا ہوں تو مجھے ایک ماں وہ بھی یاد آ جاتی ہے، جب یہ ابا کی بات سناتا ہوں 30 گانوں والی تو مجھے وہ اماں بھی یاد آ جاتی ہے۔ کون سی اماں؟ اللہ اکبر، وہ اماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئی۔ وہ اماں یہ کہتی ہے ٹینس بڑا بچہ، اس کو موبائل واپس کریں۔ وہ اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام بچہ بڑا ٹینس ہے، بچہ بڑا پریشان ہے۔ بھائی یہ ٹینس کیوں ہے، یہ پریشان کیوں ہے؟ بچہ ساتھ ہے۔ وہ اماں کہتی ہے کہ آپ نے اسے بدر کے مارکے میں شامل ہونے کے لیے ہی آیا تھا، آپ نے اس کو کم سنی دے کر، چھوٹی عمر دے کر ریجیکٹ کر دیا، یہ بڑا پریشان ہے۔ بدر کے مارکے کے لیے آیا تو مہربانی کریں بچے کی حوصلہ افزائی کر دیں ذرا۔ اللہ اکبر، یہ ابا کہتا ہے 30 گانے زبانی یاد ہیں، وہ ماں کیا کہتی ہے؟
اللہ اکبر. اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے میرے پیغمبر اسلام کے سامنے کہتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام آپ نے اسے واپس بھیج دیا, ریجیکٹ کر دیا, آپ نے اسے سلیکٹ نہیں کیا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام اسے 17 صورتیں زبانی یاد ہیں, قرآن کریم کی 17 صورتیں زبانی یاد ہیں. کہتی ہے یہ اسی لہجے میں پڑھتا ہے, اسی تلفظ میں پڑھتا ہے جس طرح آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اللہ اکبر. کہتی ہے سن لیں میرے پیغمبر اسلام نے قرآن سنا, قرآن سنا. اس بچے کے بارے میں جب میرے پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ یہ عربی لکھنا بھی جانتا ہے, عربی لکھنا بھی جانتا ہے, میرے پیارے پیغمبر اسلام نے اسے فرمایا اللہ اکبر بیٹا تم میرے لیے یہود کی عبرانی زبان سیکھو, اس لیے کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے. اس بچے کو کتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا, میرے پیارے پیغمبر اسلام کی مستقل رفاقت نصیب ہو گئی. اس بچے کو کتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا کہ یہ ایک اتنے اہم منصب پر فائز ہو گیا کہ کاتب وحی بن گیا. اللہ اکبر. اس چھوٹے بچے کا نام کیا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. ایک وہ بچہ, ایک یہ بچہ. گھر میں سیرپ کی شیشیاں, ٹیبلٹس, اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بچہ قریب جانے لگتا ہے, ادھر نہ جائیں, ادھر نہ جائیں, جو بھی سامنے ہوتا ہے بولتا ہے ادھر نہ جائیں. بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بچے کی جان چلی جائے گی, اللہ نہ کرے. لیکن جن چیزوں سے بچے کا ایمان بھی چلا جائے وہ ساری کھلی چھوڑی ہوئی ہیں, بچوں کی پہنچ میں ہیں, اپروچ میں ان. بھائی ان کو تو نہیں کہتے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, وہ بچوں کی اپروچ میں ہیں. اور ایک وقت تھا جب کسی کے گھر سے گانے کی آواز آتی نا تو بوڑھا سا بابا جس کی کمر دوری ہو چکی ہے, لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا, جس کی کمر دوری ہو چکی ہے, مذاق نہیں کرنا چاہیے. کسی لاٹھی والے بندے کو جس کی کمر دوری تھی, نوجوان نے دیکھ کے کہا بابا جی یہ تیر کمان کنے دی لئی جائے. وہ بزرگ سیانے تھے, کہنے لگے پتر میری عمر میں پہنچے گا تو فری مل جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بوڑھا سا بابا لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا. کسی کے گھر سے گانے کی آواز آتی, وہ ڈنڈے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتا, پیٹتا, کہتا بند کرو بغیرتی. اللہ کی قسم کسی کے گھر سے جرت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کے بابا جی جاؤ اپنا کام کرو جا کے, تو انہوں کی تکلیف ہے. اتنا روب تھا, اتنا دبدبا تھا. کہاں چلے گئے وہ بابے؟ کہاں گیا وہ روب؟ وہ بھئی اپنے گھر میں نہیں بندہ بند کرا سکتا, دوسرا گھر تو بڑی دور کی بات. ہاں, والدین کو اس سوال کے لیے تیار رہنا چاہیے, والدین کو اس سوال کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے, اے عبد الرحمن کے ابا, اے عبداللہ کے حارث کے ابا, اے خدیجہ, عائشہ, حفصہ, فاطمہ کی اماں, میں نے ان بچوں اور بچیوں کو تیری گود کے اندر, تیرے گھر کے اندر خالص مسلمان بنا کے بھیجا تھا. تو نے کیا کیا؟ تو نے تو ان کے اخلاق کا, ان کے عقیدے کا, ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا.
تیرے خریدے ہوئے آلات، تیری لے کے دی ہوئی چیزیں، کیا جواب دیں گے بھائیو؟ معافی کی صورت ہوگی کوئی؟ ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم سچ مچ پورا ہو جائے گا، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے صحت اور زندگی دی تو نیکسٹ جب موقع ملے گا تو اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، کچھ باتیں، کچھ حدیثیں اور بھی سنانے والی ہیں، تو صرف ٹائم کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے صحت اور زندگی دی تو آئندہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ اس گانے بجانے سے، اللہ اس موسیقی سے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ جو عذاب میرے پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما، ابھی ایک ساتھی نے فون کر کے بتایا کہ بچے کو، جوان بچہ ڈینگی ہو گیا ہے، بچی کو بھی ڈینگی ہو گیا، کہتے بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی دعا کے لیے۔ بھائی افتخار کے بھی بچے بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں جن کی بہت زیادہ، حد سے زیادہ، ڈاکٹر حضرات جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قدر طوفان آیا ہوا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں۔ لیکن یہ جو قرآن کریم میں ابھی پڑھا کہ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عذاب تو آیا ہوا ہے بس۔ اے اللہ، نہ تیری سزا کے قابل ہیں نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ خاص طور پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما۔ جو بچوں والی مائیں ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں سارے گھر کا نظام درم برم، اللہ ان کو سلامت رکھنا، اللہ باپوں کا سایہ بھی سلامت رکھنا، اللہ سب کے حال پہ رحم کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔